subscribe to our channel and press the bell السلام icon. علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th اردو کوشچن آنسر SCERT کوشچن بینک سوال نمبر 2 کا بے ہے، اس کے لیے کل نمبرات 6 ہے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3 کا جیم ہے۔ درج ذیل غزل کا مغور مطالعہ کر کے دی ہوئی ہدایت کے مطابق سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ پہلا ہے ویب خاکہ مکمل کیجیے۔ شاعر کے دل کا گوشہ ایک معمہ ہے، شیشے سے ملتا ہے، عمر گزشتہ کی میت ہے۔ دوسرا سوال ہے، اقتباس سے وہ شعر تلاش کر کے لکھیے جس سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی خود شاعر کو دنیا میں لا کر بیزار ہے۔ تیسرا، جب انسان کے اپنے اس کی مخالفت پر اتر آتے ہیں تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے، اپنے الفاظ میں لکھیے۔ پہلے کا جواب ہے، شاعر کے دل کا گوشہ ویرانہ، ایک معمہ ہے زندگی، شیشے سے ملتا ہے پیمانے کا، اور عمر گزشتہ کی میت ہے ہر نفس۔ دوسرے کا جواب ہے، زندگی بھی تو پشیماں ہے یہاں لا کے مجھے، ڈھونڈتی ہے کوئی ہیلا میرے مر جانے کا۔ اس کا مطلب ہے، شاعر کہتا ہے کہ مجھے عالم عدم سے عالم وجود میں لا کر زندگی خود شرمندہ اور نادم ہے۔ اب زندگی کو میرا وجود بیکار و بے مطلب محسوس ہونے لگا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں عالم وجود سے ملک عدم لوٹ جاؤں، اس لیے اب وہ میرے مرنے کا کوئی بہانہ ڈھونڈ رہی ہے۔ تیسرے کا جواب ہے، آفت ناگہانی کے وقت اگر اپنوں کا ساتھ مل جائے تو ہمت بندھ جاتی ہے اور انسان حالات کا مقابلہ کر لیتا ہے، مگر جب اپنے بھی آنکھیں پھیر لیں تو انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ ایسی ہی کیفیت کو شاعر نے اپنے انداز میں شعر میں بیان کیا ہے۔ اس کے افراد خانہ اس کی مخالفت پر اتر آئے ہیں اور گھر ماتم کدہ بنا ہوا ہے۔ گھر میں چیخ پکار مچی ہوئی ہے اور ایک عجیب تماشا ہو رہا ہے۔ اس لیے شاعر بڑے افسوسناک لہجے میں گویا ہے کہ تم نے کبھی گھر کو رنگ بدلتے دیکھا ہے۔ آسمان کا رنگ بدلنا اردو شاعری میں ضرب المثل بن چکا ہے، مگر گھر کا رنگ بدلنا یہ شاعر کی ندرت ہے۔ وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ آؤ اور میرے گھر کا تماشا دیکھو۔ سوال نمبر 3 کا دال ہے، مندرجہ ذیل روا خاکہ مکمل کیجیے۔ شاعر کا دل، شاعر کا گھر، شاعر کی آنکھیں، شاعر خود۔ دوسرا سوال ہے، زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا، شاعر کے اس خیال کی وضاحت کیجیے۔ تیسرا ہے، درج ذیل شعر کے اسلوبی حسن کی وضاحت کیجیے۔ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا۔ شاعر کا دل ویرانہ، شاعر کا گھر غم خانہ، شاعر کی آنکھیں پیمانہ، شاعر خود دیوانہ۔ زندگی اور موت کے درمیان کا فاصلہ ہر ذی روح کا عرصہ حیات ہوتا ہے جو بڑھتی عمر کے ساتھ گھٹتا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب تار نفس کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ دنیاوی آلائش و علائق سے آزاد ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہر سانس گزری ہوئی عمر کی میت ہے، عمر گزرتی جاتی ہے اور انسان موت سے قریب ہوتا جاتا ہے، اور اس عرصہ حیات میں اسے بے شمار مصائب و آلام کو جھیلنا پڑتا ہے، تکلیفیں اور صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے لیے زندگی کبھی راحت فضا ہوتی ہے تو کبھی روح فرساں ثابت ہوتی ہے۔ وہ روز مرتا ہے اور روز جیتا ہے، اس لیے شاعر مر مر کے جینے کو زندگی کا نام دیتا ہے۔ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا۔ اس کا مطلب ہے، شاعر نے زندگی کو خواب کہا ہے، خواب جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور خواب بھی کس کا، ایک مختل الحواس کا، ایک دفاتر العقل کا، ایک ایسے شخص کا جو صحیح الدماغ نہ ہو۔ ایسے شخص کے خواب کی بھلا کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟
راز ہے حیات کو سمجھنا اور زندگی کی حقیقتوں کو جاننا ایک انتہائی مشکل کام ہے۔ یہ ایک ایسا پیچیدہ معمہ ہے جسے نہ سمجھا جا سکتا ہے اور نہ سمجھایا جا سکتا ہے۔ غزل کا مطالعہ کرنا ہے اور خالی جگہ میں ایک لفظ لکھنا ہے۔ جان کھانا ہے، جی کو بھاتا ہے، باتیں سنواتا ہے، کوچے سے جاتا ہے۔ دوسری سرگرمی ہے غزل سے 3 محاورے کو تحریر کیجیے۔ تیسری سرگرمی ہے درج ذیل شعر میں حسن اسلوب کو واضح کیجیے۔ درد کی قدر میرے یار سمجھنا واللہ، ایسا آزاد تیرے دام میں یوں آتا ہے۔ خالی جگہ میں ایک لفظ لکھنا ہے۔ جان کھاتا ہے عشق، جی کو بھاتا ہے شوق، باتیں سنواتا ہے دل، کوچے سے جاتا ہے دشمن۔ 3 محاورے، یہاں پر 6 محاورے لکھے ہیں ہم نے۔ جان کھانا، جی کو بھانا، دام میں آنا، جی کڑا کرنا، گھیر کر لانا، باتیں سنانا۔ تیسرے کا جواب ہے شاعر ایک آزاد منش اور آزاد طبع شخص ہے، اسے کسی کا پابند رہنا گوارا نہیں ہے، اس کے باوجود محبوب کے دام محبت میں گرفتار ہے، اس لیے وہ محبوب سے کہتا ہے کہ اے میرے یار، تو درد کی قدر و قیمت کو سمجھ اور غمزے نہ دکھا اور اس کے ساتھ تغافل نہ برت۔ خدا کی قسم، ایسا آزاد مرد بھلا کسی کے دام میں پھنستا ہے؟ یہ تیری قسمت کہ وہ تیرے فریب محبت کا شکار ہے اور تیری زلف گرہ گیر کا اسیر ہے۔ درج ذیل غزل کا مطالعہ کر کے سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ الف، دل شوق، بات دل کی، دل دشمن، بے، پھر گھیر کے لانا، گھبرانا، بھانا نہ سلجھی۔ سرگرمی ہے غزل کے مقطع میں لفظ واللہ کی معنویت پر روشنی ڈالیے۔ تیسرا، ذیل کے شعر کی تشریح اپنے لفظوں میں کیجیے۔ بات کچھ دل کی ہمارے تو نہ سلجھی ہم سے، آپ خوش ہوئے ہیں پھر آپ ہی گھبراتا ہے۔ اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ دل گھبراتا، شوق بھاتا، دل کی بات نہ سلجھی، دل دشمن گھیر کے لاتا۔ درد کی قدر میرے یار سمجھنا واللہ، ایسا آزاد تیرے دام میں یوں آتا ہے۔ اس کا جواب ہے شاعر ایک آزاد منش اور آزاد طبع شخص ہے، اسے کسی کا پابند رہنا گوارا نہیں ہے، اس کے باوجود محبوب کے دام محبت میں گرفتار ہے، اس لیے وہ محبوب سے کہتا ہے کہ اے میرے یار، تو درد کی قدر و قیمت کو سمجھ اور غمزے نہ دکھا اور اس کے ساتھ تغافل نہ برت۔ خدا کی قسم، ایسا آزاد مرد بھلا کسی کے دام میں پھنستا ہے؟ یہ تیری قسمت کہ وہ تیرے فریب محبت کا شکار ہے اور تیری زلف گرہ گیر کا اسیر ہے۔ بات کچھ دل کی ہمارے تو نہ سلجھی ہم سے، آپ خوش ہوئے ہیں پھر آپ ہی گھبراتا ہے۔ دل کے معاملات بڑے عجیب ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا اور ان کی گتھیوں کو سلجھانا آسان نہیں ہوتا۔ شاعر بھی دل کے معاملات میں اپنے آپ کو بے بس پاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے دل کی بات کو سلجھانے کی کوشش کی مگر تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ ہمارا دل آپ ہی خوش ہوتا ہے، کس بات پر خوش ہوتا ہے یہ سمجھنے سے ہم قاصر ہیں، اور کبھی آپ ہی گھبراتا ہے اور اس کی گھبراہٹ کی وجہ ہم نہیں جان سکتے۔ یہ رواں خاکہ مکمل کرنا ہے۔ پہلا ہے دل، دوسرا سورج، تیسرا مٹی، چوتھا رنگ۔ دوسری سرگرمی ہے، یہ ظفر گورکھپوری کی غزل ہے، 7ویں غزل۔ شاعر کس صورت میں اور کہاں پیوست ہے؟ تیسرا، مقطع لکھ کر اپنے الفاظ میں تشریح کیجیے۔ رواں خاکہ مکمل کرنا ہے۔ دل، تابانی سے نکلوں گا، سورج اپنی پیشانی سے نکلوں گا، مٹی پانی سے نکلوں گا، اور رنگ گھر والوں کی نادانی سے نکلوں گا۔ شعر کس صورت میں اور کہاں پیوست ہے؟ پھانس استعارہ ہے اس کی تکلیف، وہ احساس کا جو ہمہ وقت
کھٹکتا رہتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں وقت کے ضمیر میں پھانس کی طرح کھٹکتا رہتا ہوں، یعنی ہر دور اور ہر زمانے میں میری فکر اور سوچ موجود رہتی ہے جو ظلم و تشدد اور ناانصافی کے خلاف ضمیر کو کچوکے لگاتی رہتی ہے۔ یہی ایک شے ہے جو تنہا کبھی ہونے نہیں دیتی، ظفر مر جاؤں گا جس دن پریشانی سے نکلوں گا۔ اب دیکھیے یہ جو ہے مختہ کا شعر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ مصائب و آلام اور فکر و پریشانیوں سے میرا بڑا گہرا اور اٹوٹ ناطہ ہے۔ میری فکر و پریشانیاں ہمیشہ میرے ساتھ لگی رہتی ہے، مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑتی ہے۔ انہی پریشانیوں میں مجھے جینے کا لطف ملتا ہے۔ ساری صعوبتوں کو جھیلتے ہوئے جینا میری زندگی کا معمول ہے۔ جس دن مجھے ان پریشانیوں سے نجات ملے گی وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا، یعنی میں بے موت مر جاؤں گا۔ شب کی خاکہ مکمل کرنا ہے۔ غزل کی ردیف۔ اب دیکھیے غزل میں ایک ہی ردیف ہے، حالانکہ یہاں پر خافیہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ ظفر گورکھپوری کی 7ویں غزل ہے۔ دوسری سرگرمی ہے زمانے کے لیے کون سا کام مشکل ہے۔ تیسرا غزل کا مطلع لکھ کر اپنے الفاظ میں واضح کیجئے۔ اب یہ دیکھیے سوال، شب کی خاکہ مکمل کرنا غزل کے ردیف ہے، سے نکلوں گا۔ اب غزل کے خافیے تابانی، پیشانی، پانی، نادانی۔ زمانے کو شاعر کا چیلنج ہے کہ زمانہ اسے کمزور نہ سمجھے۔ جس طرح جسم میں دھسی ہوئی پھانس کو آسانی سے نہیں نکالا جا سکتا، اسی طرح اس کے انقلابی خیالات و افکار کو بھی دل و دماغ سے محو نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی ضمیر وقت میں ایک پھانس کی طرح پیوست ہے۔ مراد اس کے خیالات و افکار اور سوچ کے دائرے دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں اور بہر طور لوگوں کو ان سے متاثر کرے گا۔ بدن کجلا گیا تو دل کی تابانی سے نکلوں گا، میں سورج بن کے ایک دن اپنی پیشانی سے نکلوں گا۔ اب یہ مطلع کا شعر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وقت اور حالات کی زد میں پڑنے سے اگر میرا بدن جھلس کر سانولا پڑ گیا تب بھی مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میرا دل جوش عمل سے منور و تاباں ہے۔ میں دل کی روشنی میں اپنی راہ متعین کر لوں گا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ میں سورج بن کر چاردانگ عالم پر پھیل جاؤں گا اور ہر چیز کو روشن و تابناک کر دوں گا۔ ساری دنیا میرے افکار و خیالات کی اہمیت و ضرورت کو سمجھے گی۔ ستون الف اور ستون بے کے درمیان مناسب جوڑیاں لگانا ہے۔ عیش سے کیوں خوش ہوئے، کیوں غم سے گھبرایا کیے، وہ ہوائیں وہ گھٹائیں وہ فضا وہ اس کی یاد، مختصر یہ ہے ہماری داستان زندگی، ناخدا بے خود فضا خاموش ساکت موج آب۔ دوسری سرگرمی ہے شاعر کے زندگی گزارنے کے نظریے کو اپنے انداز میں بیان کیجیے۔ اقتباس سے وہ شعر نقل کیجیے جو اسلوبی حسن کی عمدہ مثال ہے، ساتھ ہی مختصر وضاحت بھی کیجیے۔ اب یہ پہلا شعر ہے، یہاں پر جوڑی ساتھ میں دی گئی ہے۔ عیش سے کیوں خوش ہوئے، کیوں غم سے گھبرایا کیے، زندگی کیا جانے کیا تھی اور کیا سمجھا کیے۔ دوسرا شعر ہے، اس کی جوڑی ہے، وہ ہوائیں وہ گھٹائیں وہ فضا وہ اس کی یاد، ہم بھی مضراب علم سے ساز دل چھیڑا کیے۔ تیسرا ہے، مختصر یہ ہے ہماری داستان زندگی، ایک سکون دل کی خاطر عمر بھر تڑپا کیے۔ چوتھا ہے، ناخدا بے خود فضا خاموش ساکت موج آب، اور ہم ساحل سے تھوڑی دور پر ڈوبا کیے۔ جب شاعر ڈوبا تب وہ ساحل سے زیادہ دوری پر نہیں تھا، یعنی وہ کنارے ہی پر ڈوبا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت نہ ہوائیں تیز تھی اور نہ دریا متلاطم تھا۔ یہ دوسرے کا جواب ہے۔ تیسری سرگرمی کا جواب ہے، یہ مختہ کا شعر، یہ اسلوبی حسن کا شعر ہے۔
وہ ہوائیں وہ گھٹائیں وہ فضا وہ اس کی یاد، ہم بھی مضراب علم سے ساز دل چھیڑا کیے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی مخصوص ماحول کے زیر اثر جس سے یادیں وابستہ ہوں، ہمیں وہ بھولی بسری باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ شاعر پر بھی کچھ ایسی ہی کیفیت طاری ہے۔ اسے اپنے محبوب کی یاد آ رہی ہے اور اس کا دل اداس ہو گیا ہے۔ کبھی اس نے اس ماحول میں اپنے محبوب کے ساتھ زندگی کے حسین لمحات گزارے تھے، آج اسے وہ باتیں یاد آ رہی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ایسے میں ہم مضراب علم سے اپنے ساز دل کو چھیڑتے رہیں اور ایک اداس نغمہ فضا میں گونجتا رہا۔ اگلی سرگرمی ہے، یہاں پر ستون الف اور ستون بے کی جوڑیاں لگانا ہے۔ نا خدا بے خود فضا خاموش ساکت موج آب، وہ ہوائیں وہ گھٹائیں وہ فضا وہ اس کی یاد، مختصر یہ ہے ہماری داستان زندگی۔ چوتھا ہے عیش سے کیوں خوش ہوئے کیوں غم سے گھبرایا کیے۔ دوسری سرگرمی ہے شاعر کے زندگی کو لے کر تذبذب کا سبب بیان کیجیے۔ اقتباس سے وہ شعر نقل کیجیے جو اسلوبی حسن کی عمدہ مثال ہے، ساتھ ہی مختصر وضاحت کیجیے۔ یہ سوال دوسری مرتبہ آ گیا ہے، ہم اس کے جگہ دوسرا کلام کی سرگرمی پیش کریں گے۔ یہاں پہلا ہے، پہلے شعر کی جوڑی ہے، نا خدا بے خود فضا خاموش ساکت موج آب، اور ہم ساحل سے تھوڑی دور پر ڈوبا کیے۔ دوسرا ہے، وہ ہوائیں وہ گھٹائیں وہ فضا وہ اس کی یاد، ہم بھی مضراب علم سے ساز دل چھیڑا کیے۔ مختصر یہ ہے ہماری داستان زندگی، ایک سکون دل کی خاطر عمر بھر تڑپا کیے۔ چوتھا ہے عیش سے کیوں خوش ہوئے کیوں غم سے گھبرایا کیے، زندگی کیا جانے کیا تھی اور کیا سمجھا کیے۔ یہاں پر صحیح جوڑیاں لگائی گئی ہے۔ اب یہ تفہیم کے لیے ایک سرگرمی دی گئی ہے، یہ معنوی حسن بیان کیا جا رہا ہے۔ شاعر کے زندگی کو لے کر تذبذب کا سبب بیان کیجیے۔ اب اس کا جواب ہے، شاعر دراصل زندگی کی حقیقت سے واقف نہیں تھا، زمانے کے سرد و گرم اور نشیب و فراز کو نہیں جانتا تھا، اس لیے زندگی اس کے لیے ہمیشہ چیستہ ثابت ہوئی اور اس کی حقیقت کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکا۔ درج ذیل شعر کی وضاحت کیجیے جو تصور کے حسن کا آئینہ دار ہے۔ نا خدا بے خود فضا خاموش ساکت موج آب، اب یہ تصور حسن کی یہاں پر ہم سرگرمی لکھ رہے ہیں، اسلوبی حسن کی سرگرمی پچھلے سوال نامے میں ہم کر چکے ہیں۔ نا خدا بے خود فضا خاموش ساکت موج آب، اور ہم ساحل سے تھوڑی دور پر ڈوبا کیے۔ اس کا جواب ہے، شاعر نے اپنے ڈوبنے کا تصوراتی منظر بیان کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دریا میں ڈوبنے کا خدشہ عموماً اس وقت ہوتا ہے جب ہوائیں تیز ہوں، اونچی اونچی موجیں اٹھ رہی ہوں، لیکن شاعر ساحل سے تھوڑی دوری پر ڈوبا اور اس وقت نا خدا بے خود تھا، فضا خاموش تھی اور موجیں بھی پرسکون تھی۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔